اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر، اے مدثر۔ ابھی یہاں انہوں نے ترجمہ لکھا ہے مدثر کا، کپڑا اوڑھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نام سے ان کو مخاطب کیا، یا ایہا المدثر، اے مدثر، قم کھڑا ہو، فانذر، اور ڈرا۔ کہ جو ڈرانا ہے اس کے اوپر ڈٹا رہے، قائم رہے، ڈرانے سے قائم رہے۔ وَرَبَّكَ، جو تجھ کو پالنے والا ہے، فَكَبِّرْ، اس کو بڑھا۔ اللہ تعالیٰ تجھ کو پال رہا ہے۔ اس دن میں نے آپ کو مثال دی تھی، اللہ تعالیٰ تجھے اور مجھے پال رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پالا ہے، ہم نے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ جب لوگوں کو بولا جاتا ہے بھائی اللہ کا شکر ادا کرو، تو لوگ آگے سے بولتے ہیں جی ہم کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا۔ کیسے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی، ہم کرتے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اللہ کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ شکر کا اپوزٹ ہے کفر۔ شکر کا اپوزٹ ہے کفر۔ اللہ کی نعمت کا انکار کرنا کفر ہے۔ اللہ کی نعمت کو ایکسیپٹ کرنا کہ ہاں اللہ نے دی ہے، نعمت دینا۔ نعمت من عند اللہ، نا، اللہ کی طرف سے دی ہوئی۔ اللہ کی نعمت کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ جب مانے گا نا کہ اللہ نے دی ہے۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا بہت سارا، وہ اس مال کو خرچ نہیں کر رہا، وہ اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ نے دیا ہے، تو نعمت کا کیا کر رہا ہے؟ کفر کر رہا ہے۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ہیڈ بنا دیا، ہیڈ 10 لوگوں کے اوپر۔ ہمارے ادارے وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں لوگ ہیڈ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی 10 لوگوں کے اوپر ہیڈ ہے، ایک آدمی 50 لوگوں کے اوپر ہیڈ ہے، کوئی اس کے اوپر ڈائریکٹر جنرل ہے، وہ 500 لوگوں کے اوپر ہیڈ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ جتنی اس کی طاقت سمجھتا تھا اس کو اتنے لوگوں کے اوپر ہیڈ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی، تو اور میں تو نہیں بنے نا، اللہ نے اس کو یہ نعمت دی۔ اب وہ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر رہا، وہ کیا کر رہا ہے؟ قانون کو توڑ رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہے وہ اپنے اس منصب کا جائز فائدہ اٹھائے اور لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرے، تو تب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے۔ شکر کا مطلب ہے شکرانہ، ڈیلیور۔ کہ آپ کہیں کھانا کھانے جاؤ تو لوگ بولیں جی شکرانہ دے کے جائیں، تو آپ کو کچھ نہ کچھ پے کرنا پڑے گا۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وزیر اعظم بنا دیا، یو شوڈ ڈیلیور، آپ کو پھر ڈیلیور کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کر سکے تو آپ نے اس نعمت کی بے قدری کی۔ کیا کی؟ بے قدری۔ بے قدری کو قدر کہتے ہیں، شکر کہتے ہیں نا، ان اللہ کان شکورا علیما، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، شاکرا علیما، قدردان ہے۔ تو جو بے قدری کرتا ہے وہ ناشکری کرتا ہے، اور ناشکری جو ہے وہ کفر ہے، کہ وہ انکار کر رہا ہے اس نعمت کا انکار کر رہا ہے۔ تو شکر کا مطلب انسان سمجھے، شکر اس وقت تک ادا نہیں ہوگا جو اللہ کی ہر نعمت کا الگ شکر ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے مجھ پہ بڑا احسان کیا، اللہ کا بڑا شکر ہے، آپ نے شکر ادا کر دیا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی اولاد دی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ یہ نہیں کہ بیٹی نعمت ہوتی ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹا نعمت ہوتا ہے، یہ تو لیبل لگا دیا لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی، اللہ کی نعمت ہے بھائی۔ اگر آپ اس کی قدر نہیں کرو گے تو بے قدری کی آپ نے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، کفر کیا۔ اللہ نے آپ کو اچھی بیوی دی ہے، آپ نے اس کی قدر نہیں کی، آپ نے بے قدری کی ہے، شکر ادا نہیں کیا، کفر کیا آپ نے۔ اللہ نے آپ کو اچھے پیسے دیے ہیں کہ خود بھی کھاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، ماں باپ پہ خرچ کرو، یتیم مسکین اسیر قیدیوں پر، رستے کے بچوں پہ خرچ کرو۔ آپ نے کہا نہیں، آپ نے کہا میں سارا خود کھاؤں گا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ میں نے بنایا، کہ اگر میں دوں گا تو آپ کو اس چیز کا ڈر ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا، کہ اللہ مجھے پھر دے گا، تو آپ تو یہ مان ہی نہیں رہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، کفر کر رہے ہو آپ، شکرانہ ادا نہیں کر رہے۔ جب تم شکرانہ اس کے رستے میں، اس کا رستہ کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وہ رب العالمین ہے، وہ جہان والوں کو پالنے والا ہے، یہ اس کا رستہ۔ جب آپ اس کے رستے میں دو گے تو پھر آپ نے شکرانہ ادا کیا۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھ۔ اب یہ قرآن کی جو بات ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فِي کتاب مکنون لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَّهَّرُونَ، جو طاہر لوگ ہیں وہی اس کو پہنچتے ہیں۔
اپنے کپڑے پاک رکھ. اب اس کے دو معنی، ایک تو جو آپ کے فزیکل جو آپ نے لباس پہنا ہے اس کو پاک رکھ. ابھی آپ محاورتاً بات کرتے ہیں نا کہ کیچڑ میں پتھر پھینکو گے تو چھینٹیں کہاں آئیں گی؟ آپ کے پاس آئے گی. آپ کے کپڑے کیا ہوں گے؟ گندے ہوں گے. اپنے کپڑے پاک رکھ. اور انگلش میں بولتے ہیں وائٹ کالر کرائم. ایک جملہ سنا ہے نا آپ کہ بڑا جو کہ پرائم منسٹر کے سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے تو بولتے ہیں وائٹ کالر کرائم. وائٹ کالر، ابھی کالر جس کی بھی دیکھو زیادہ تر لوگوں کے کالر خراب ہو جاتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں وائٹ کالر کرائم، محاورتاً ان دی فارم آف ایڈیمس بات کی جا رہی ہے کہ اپنے کپڑے پاک رکھ. آگے لکھا ہوا ہے وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، وہی ہے ہجر، ہجر مہجورہ. جو رجز ہے، جو ناپاکی ہے، اس کو چھوڑ دے. گناہ سے بچ. وَلَا تَمْنُن، مت تمنا کر. وَلَا تَمْنُن، اللہ تعالیٰ تم کو اپنے رسول کے ذریعے سے نہایت عمدہ تعلیم دے رہا ہے. وَلَا تَمْنُن تستکثر، کہ بدلہ بہت چاہے. کہ تو جو یہ لفظ ہے احسان کا، وَلَا تَمْنُن، تو مت احسان نہ کرو کہ تستکثر، کہ بدلہ چاہے بہت سارا. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے جو تجھ کو پالنے والا ہے اس کے لیے تو ڈٹا رہے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پس جب پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ، پس وہی دن ہے، یوم عسیر، مشکل دن ہوگا. عَلَى الْكَافِرِينَ، اوپر کافروں کے، غیر یسیر، آسان نہیں ہوگا. ذرنی، یہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ چھوڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو. ذرنی، مجھ کو چھوڑ دو. ومن خلقت، اور اس کو جس کو میں نے پیدا کیا، وحیدہ، اکیلا، واحد، کہ میں اب اس کا کہ ہر نفس سے میں اکیلا حساب کتاب لوں گا. وجعلت، تو میں نے اس کو ٹھہرایا، لہو، واسطے اس کے، مالا، مال کے ساتھ، ممدودہ، امداد دی ہوئی، پھلا پھلایا میں نے اس کو، اتنا مال دیا، اتنی میں نے اس پہ نعمتی کی، اتنا میں نے اس کو اوپر احسان کیا. اس کو چھوڑ دو اور مجھے چھوڑ دو، اس کا معاملہ میرے پہ چھوڑ دو، میں اس کا حساب کتاب کروں گا. وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے حاضر رہنے والے، شاہد، سامنے، گواہ، ہر وقت سامنے. ابھی لفظ شاہد اور لفظ حاضر دونوں عربی کے لفظ ہیں. ابھی یہاں سے اگر کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے، اگر آپ گواہ ہوگے، آپ بولو گے میں گواہی دیتا ہوں یہ اس نے چوری کیا ہے، آپ تبھی گواہی دو گے نا کہ جب آپ وہاں پر حاضر ہوگے، موجود ہوگے. آپ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ چور ہے، آپ سے پوچھا جائے گا ہاں جی آپ نے کیسے دیکھا، آپ اس وقت کہاں تھے؟ آپ نے کہا میں اپنے گھر میں سو رہا تھا، تو آپ کی گواہی نہیں مانی جائے گی. آپ نے بولا میں آ رہا تھا اور یہ وہاں سے نکل رہا تھا، میں نے اس کو دیکھا، کہ مطلب آپ اس جگہ پہ موجود تھے. وَبَنِينَ شُهُودًا، کہ بیٹے، کہ یہ بیٹے کتنی بڑی نعمت ہے جس کا ابھی ذکر کیا گیا کہ وہ ایک بیٹے کو بلا رہا ہے تو اس کے 4 بیٹے اور بھی دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، جی بابا جان کیا کام؟ کہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تجھے اتنی نعمتیں دی، تو یہ اپنے گھر کا بادشاہ بنایا اور تو نے میری نعمتوں کا کفر کیا. وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور بچھایا میں نے واسطے اس کے بچھانا، مطلب سب کچھ اس کے لیے سامنے رکھ دیا. ثُمَّ يَطْمَعُ، اور اب وہ یہ امید رکھتا ہے، ان ازید، کہ میں اس کو مزید دوں. اللہ کی نعمتوں کا کفر کرتا ہوا آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اس کو مزید دوں. کلا، ہرگز نہیں، کیوں نہیں دے رہا؟ انہو، کہ یہ جو شخص ہے، کانا لآیاتنا، یہ ہماری آیات کے ساتھ، ہمارے علم کے ساتھ، انیدا، اناد کرنے والا تھا. ہماری آیات کے ساتھ، ہمارے علم کے ساتھ، ہماری تعلیمات کے ساتھ اناد رکھنے والا تھا، دشمن تھا ہماری آیات کا. ابھی یہاں یہ لوگ بولیں گے نہیں ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو دشمن نہیں ہیں. یہ تو عیسائیوں اور یہودیوں کی بات، نو ڈاؤٹ کہ وہ بھی اس میں شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا انکار کیے ہیں. مگر تم جو کل جو ہم نے پڑھا تھا، تم جو نام سے کلمہ پڑھ لو اور کرو تم سارے وہ کام جو وہ بھی نہیں کرتے.
وہ بھی وہ کام کر رہے ہیں جو قرآن میں لکھے ہوئے اچھا کر رہے ہیں، جو اچھا کر رہے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، جو اچھا کر رہے ہیں تم وہ بھی نہیں کر رہے، اور اس بیس پہ نہیں کر رہے کہ ہم تو کلمہ گو مسلمان ہیں، ہماری تو بخشش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سأرہقہ صعودا، میں تمہیں چڑھاؤں گا صعود پر، صعود پر چڑھاؤں گا میں اسے، بتائے گا نا اللہ تعالیٰ۔ انہو بے شک یہ جو تھا، فکرا فکر کی اس نے، وقدر اور اس نے اندازہ لگایا، اس کو فکر پڑ گئی، اس کے پاس مال تھا، اس نے کہا یہ میں خرچ کر دوں گا تو میرے پاس کتنے رہ جائیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کل مجھے ملے گا نہیں ملے گا۔ اس نے فکر کی، وقدر اور اس نے تجویز کرنے لگا، اندازے لگانے لگا۔ فقتل مارا جائے کیف قدر، کس چیز کا اندازہ لگا رہا ہے؟ کیا تو اس نے خود سے وہ پانی آسمان سے گرایا تھا جو اس نے اپنے لیے مال اگایا تھا زمین سے، یا اس نے خود سے وہ پیسہ کما لیا تھا؟ اللہ نے اس پر احسان دیا تھا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر وہ مارا جائے، یعنی کہ بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کیف قدر، وہ کیوں کر اندازہ لگا رہا ہے؟ ثم نظر، پھر دیکھ لیا، ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا، دیکھ لیا، کیا دیکھ لیا؟ ثم ادبر واستکبر، پیٹھ دکھائی اور تکبر کیا کہ وہ جا رہا ہے، آگے سے کوئی مانگنے والا آ رہا ہے، دیکھ لیا اس نے، اور فکر کرنے لگا میرے پاس تو ہے نہیں، یہ دے دوں گا تو پیچھے کیا بچے گا، چھوڑو۔ عبس وبصر، تیوری چڑھائی اور بصر، منہ بگاڑا اس نے۔ ثم ادبر، اس نے پیٹھ دکھائی، واستکبر، تکبر کیا، پیٹھ دکھائی مطلب ہماری آیت کے ساتھ اناد کیا۔ فقال، پس کہا، ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ خود سے بنایا ہوا ہے، یؤثر چلا آتا ہے، یؤثرون لفظ بھی آتا ہے قرآن میں، اثر رکھنے سے بھی آتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس نے خود سے ساری باتیں بنا لی ہیں۔ ان ھذا الا قول البشر، کہتا ہے کہ یہ صرف آدمی کا کلام ہے، اس قرآن کے متعلق کہہ رہا ہے کہ یہ اس نے خود سے بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سأصلیہ سقر، میں اس کو سقر پہ چڑھاؤں گا۔ آپ نے سوال کیا تھا نا، سأرہقہ صعودا، میں اس کو بہت جلد چڑھاؤں گا صعود پر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا سأصلیہ سقر، میں اس کو سقر پہ چڑھاؤں گا۔ تو وما ادراک ما سقر، اگر یہ عربی کا لفظ ہوتا کہ سمپلی تو یہ نہیں کہا جاتا وما ادراک ما سقر، تم کیا پہنچ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دے تب بھی ہم نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ جو حکم تو نہیں ہے نا، متشابہات، تو اس کی تشبیہ دی جائے گی کہ وہ یہ ہے، تو وہ تمہیں قریب قریب سمجھایا جائے گا، اس تک پہنچ جاؤ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصارت ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ آگے تعالیٰ نے کہا قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا سأصلیہ سقر، میں اس کو سقر پہ چڑھاؤں گا۔ وما ادراک ما سقر، تمہیں کیا پتہ سقر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے لا تبکی، وہ باقی نہیں چھوڑتی، ولا تذر، اور نہ چھوڑتی ہے، نہ باقی رکھتی ہے کہ کچھ تھوڑا سا رہ گیا، اور نہ یہ کہ بالکل ولا تذر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لواحۃ للبشر، بشر کو جھلسا دینے والی ہے، ایسی آگ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، علیہا، اوپر اس کے 19 19 ہیں، چوکیدار، دروغہ، علیہا 19، اس کے اوپر 19 ہیں، 9 10، اس کے اوپر 19 ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما جعلنا اصحاب النار، جو ہم نے ٹھہرائے اصحاب النار، آگ والے لوگ۔ اب یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو آگ کے اندر جائیں گے، جو اس کے اوپر جو 19 جو بتائے ہیں، یہ ان کی بات آ رہی ہے، الا، اس کے سوا نہیں کہ ملائکہ، وہ ملائکہ ہیں، وہ اتنی طاقت والے ہیں کہ وہ اس آگ کے اندر، اصحاب النار، جہاں پہ لوگ جل رہے ہوں گے وہ وہاں پر ہوں گے، چوکیداری کریں گے، ان کی اتنی طاقت ہے، ان کو کچھ نہیں ہونے والا، اللہ کی مخلوق ہے۔
اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہرہ دار بنائے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما جعلنا، اور جو ہم نے ٹھہرائی، عدتہم، ان کی تعداد، الا، اس کے سوا نہیں کہ فتنۃ للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے آزمائش جو انکار کرنے والے۔ اب یہاں بہت سے لوگ آ جائیں گے جو اپنے چینل کھول کے بیٹھ جائیں گے، بولیں گے 19 کیوں ہیں، وہ بولیں گے ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کافروں کے لیے میں نے فتنہ کھڑا کیا۔ وما جعلنا، جو ہم نے کھڑا کیا، ہم نے مقرر کیا، عدتہم، ان کی تعداد 19، الا فتنۃ للذین کفروا، کہ وہ بولیں گے جی وہ 19 وہ اتنے بڑے بڑے ہیں، وہ ان کی ایسی طاقت ہے، یہ ہے، وہ بولنا شروع کر دیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ بات کہہ رہا ہے اس پہ بات ختم کر دو۔ الا فتنۃ للذین کفروا، تم ڈرو اس آگ سے جو انسان کی کھال ادھیڑ دے گی، تم ڈرو سقر سے، تم ڈرو سعودہ سے، تم اس کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ ویسی بات ہے کہ گھر میں آگ لگ گئی تو کہ فائر بریگیڈ کو بلایا جائے تو وہ بولنا شروع کر دیں آگ لگائی کس نے؟ تو یہ کافر ہوئے نا، انکار کرنے والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں نے ان کی تعداد ٹھہرائی، عدتہم، ان کی جو گنتی بتائی، الا فتنۃ للذین کفروا، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کافر ہیں۔ وہ بولیں گے ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اس پہ کر سکتے ہیں، نہیں، جو اس کی گنتی کے اوپر لوگ بات چیت کریں گے وہ کافر ہیں، کہ وہ کیسے ہیں، وہ کون ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے اس پہ یقین کر لو۔ لیستیقن الذین، تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے ہیں، مطلب ویزداد الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہیں ان کا ایمان زیادہ ہو، آمنوا ایمانا، ان کا ایمان جو ہے وہ زیادہ ہو، ولا یرتاب الذین، اور وہ لوگ شک نہ کریں، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے ہیں، مطلب کون لوگ؟ والمؤمنون، جو اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہیں۔ کتاب دیے گئے، اس کتاب تو سب کے بات ہے، جس کو پتہ چل جائے اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے وہ ہے اوتوا الکتاب۔ اور اس لیے بھی وَلِيَقُولَ، تاکہ یہ کہیں، الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَض، جن کے قلوب کے اندر بیماری ہے، جن کی سوچ مردہ ہے، جن کی سوچ خراب ہے، ہارٹ پیشنٹ کی بات نہیں ہو رہی، فی قلوبہم مرض، جن کی سوچ خراب ہے، وہ کیا کہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ والکافرون، انکار کرنے والے، وہ بولیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا یہ ارادہ ہے، کذالک، اس وجہ سے، یضل اللہ، کہ اللہ گمراہ کرے، من یشاء، جسے چاہے، ویہدی من یشاء، جسے چاہے وہ اس کی رہنمائی کرے۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، تعالیٰ نے بات کو ایکسپلین کر دیا۔ یہ آخری جملہ کہہ کے، وما یعلم جنود ربک الا هو، نہیں جانتے جنود ربک، لشکر تیرے پالنے والے کے، الا هو، سوائے اس خود کے۔ وہ کہہ رہے ہیں ملائکہ طاقت والے، تم تو جب تمہارے سامنے جب فرشتہ کا بھی لفظ بولا جاتا ہے ملائکہ کا، تو تم اس کی شکل و صورت بنانے لگتے ہو۔ سب سے پہلے تو اسے اپنے آپ سے تشبیہ دیتے ہو کہ ہماری طرح ہوگا، اس کے ہاتھ اور بازو اور کندھے لے آؤ گے پہلے۔ تمہیں کیا پتا اللہ نے اس کو کیسا بنایا؟ تم نے دیکھا ہے؟ اور اگر تم کسی کے کہے ہوئے کی بات کر رہے ہو کہ اس نے دیکھا اور اس نے مجھے بتایا، تو تم پھر جن کی پیروی کر رہے ہو، پھر تم جن کی پیروی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا، وما یعلم، اور نہیں جانتا، جنود ربک، لشکر تیرے پالنے والے کے، الا ہو، سوائے اس خود کے۔ اللہ کے لشکروں کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 19 بتایا، تمہیں کیا پتا کہ وہ ایک ہی کتنا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا، الا ہو، سوائے اس خود کے کوئی نہیں جانتا، تم کیسے جان گے؟ یا تمہارے وہ علماء کیسے جان گے جنہوں نے کتابیں بھر دی تفسیر سے؟ اور آج کل کے جو لوگ تفسیر نہیں، آج کل تو وہ چینلز بھر رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اپنے آباء و اجداد کو ڈھال بنا رہے ہیں، اپنی کتابوں کو ڈھال بنا رہے ہیں جن۔ وما ہی الا ذکریٰ للبشر، یہ جو بات کہی گئی ہے صرف بشر کے لیے نصیحت دی گئی ہے، وارننگ ہے، ذکریٰ للبشر۔ تم آگ سے ڈرو جس آگ میں تم ڈال دی جاؤ گے۔ اللہ کے لشکر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ کاللہ، ہرگز نہیں، والقمر، اور چاند کی قسم، والقمر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللیل اذا ادبر، اور رات کی قسم جب وہ پیٹھ پھیرے،
والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب وہ سفر روشن ہو، سٹارٹ ہو، انہا کہ بے شک یہ جو ہے لإحدى الکبر ایک بڑی ہے ڈرانے والی، نذیرا للبشر بشر کو ڈرانے کے لیے بہت بڑی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لمن شاء منکم، کہ جو بات بتائی گئی ہے تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بشر کے ڈرانے کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ سوچو تو صحیح کہ تجھے اور مجھے اٹھا کر اگر تنور میں ڈال دیا جائے، وہ تنور جس پہ ہم روٹی پکانے جاتے ہیں، اور اوپر سے ڈھکنا لگا دیں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ ابھی ہم کچھ سوچ رہے ہوں گے نا، وہی تنور کھول کے اس میں مکھی پھینک دو، اس کا کیا حال ہوگا؟ تو ہم جہنم کی آگ سے نہیں ڈر رہے، جس کو تعالیٰ نے قرآن میں کتنا ایکسپلین کیا کہ وہ کتنی سخت ہے۔ کہ تعالیٰ نے پچھلی صورت میں پڑھا کہ وہ جہنم کی ایندھن بنے گا، لکڑی بنے گا جہنم کی۔ پچھلی صورت میں پڑھا نا کہ جہنم کی لکڑی بنے گا، وہ ایندھن بنے گا۔ تو ایندھن کیسے بنے گا؟ کہ ایک گڑھے میں لکڑ جل رہی، کتنی سی ہوتی ہے، اتنی سی لکڑ جل رہی ہے، وہ اس کا ایندھن بنیں گے۔ پھر بھی وہ غلط کام نہیں چھوڑ رہا، اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا، اللہ کی نعمتوں کا کفر کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لمن شاء، واسطے اس شخص کے چاہے منکم تم میں سے، ان یتقدم کہ آگے بڑھے، او یتأخر یا پیچھے ہٹے۔ اب یہ تجھ پر اور مجھ پر ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ بہت سخت ڈرانے والی ہے انسان کے لیے، یا پیچھے رہنا چاہے۔ کون تم میں سے یہ چاہے گا اس آگ کی طرف جو تمہاری کھال کو ادھیڑ دے گی، جو تمہاری جلد کو جلا دے گی، لواحۃ للبشر، کون چاہے گا اس آگ کی طرف جائے؟ تو اس آگ سے اگر بچنا ہے تو جو محمد رسول اللہ کی ذات اقدس اللہ کی تعلیمات لے کر آئے ہیں اس پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ یوں منہ سے کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تجھ کو رسول بنا کے بھیجا ان لوگوں کے اوپر گواہ، اسی طرح جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا، اس نے ہمارے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، تو کیا تمہارے کافر جو ہیں یہ اس سے اچھے ہیں؟ ان کے کیسا حکم دیتے ہیں کہ یہ تم لوگ بچ جاؤ گے؟ کل کی صورت میں ہم پڑھ کر آئیں، یہ کیسے تم لوگ کیسے بچ جاؤ گے؟ تو ہماری طرف محمد کو بھیجا نا، محمد رسول اللہ۔ وہ کلمہ تو لوگ پڑھ رہے ہیں مگر وہ مان نہیں رہے، کہہ رہے ہیں جو ان کو رسول ہی نہیں مان رہا نا ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ ہم تو مان تو رہے ہیں نا، تو ہم کریں یا نہ کریں ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو پچھلی صورت سن لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نفس، جتنے بھی جو جانیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، بما کسبت، ساتھ اس چیز کے جو وہ کما رہا ہے، رہینہ، اس پہ وہ رہن پر ہے، گروی ہے کہ جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، الا اصحاب الیمین، سوائے وہ لوگ جو دانے ہاتھ والے ہیں، فی جنات، وہ باغات میں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یتساءلون، وہ پوچھتے ہوں گے عن المجرمین، مجرم لوگوں سے، ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تم کو سقر میں لے آئی؟ یہ بہت سخت بات ہے، غور سے سنو کہ ڈرو اب تم میں سے کون سقر کی طرف بڑھنا چاہتا ہے اور کون تم میں سے اس سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الا اصحاب الیمین، سوائے جو دانے ہاتھ والے لوگ ہیں وہ باغات میں ہوں گے، سقر میں نہیں ہوں گے، فی جنات، وہ باغات میں ہوں گے، یتساءلون، وہ سوال کریں گے عن المجرمین، مجرم لوگوں سے، وہ سقر میں ہوں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز سقر میں لے آئی؟ اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا ہے میں اس کو سقر میں ڈالوں گا؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا جو ہماری آیات کے ساتھ عناد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے اندازہ لگایا پھر وہ رک گیا، قتل فقتل کیف قدر، مارا جائے کس چیز کا اندازہ لگا رہا ہے، ثم قتل کیف قدر، ثم نظر، پھر وہ دیکھتا ہے، پھر منہ چڑھاتا ہے، منہ بگاڑتا ہے، پیٹھ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کو سقر میں چڑھاؤں گا، میں اس کو سقر میں چڑھاؤں گا۔ جو میں نے اس وقت بات کی تھی نا مال خرچ کرنے کی بات ہے، وہ آگے آ گیا کہ جنت میں جو لوگ ہوں گے، جو دائیں ہاتھ والے لوگ ہیں، وہ ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں سقر میں لے آئی؟ وہ کہیں گے قالوا، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم صلین نہیں تھے، ہم صلات والے نہیں تھے۔
صلاۃ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر یہ قرآن ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں لم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے۔ کیا سورہ ماؤن نہیں پڑھی؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحث کرتے تھے ساتھ بحث کرنے والوں کے، آرگومنٹ سٹارٹ کر دیتے تھے۔ او بھائی تمہارا روز کا کام ہے، روز آ جاتے ہو، جاؤ یہ کام کرو، اور کیا کرتے ہو، کہاں رہتے ہو، چلو جاؤ۔ یا کوئی ہمیں کہتا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو ہم اس کے ساتھ آگے سے آرگومنٹس کرنا شروع کر دیتے۔ تو سورہ ماؤن میں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو دیکھتا ہے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے دین کو؟ فذلک الذی، وہ شخص ہے جو یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھتکارتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی پالیسیز نہیں بناتا۔ ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، ایسے صلاۃ والوں کی تباہی ہے، الذین هم من صلاتهم ساہون، جو اپنی صلاۃ سے غافل ہیں۔ تو اس کا اپوزٹ جو ہم نے سورہ معارج میں پڑھا تھا، الذین هم علی صلاتهم دائمون، ایک الذین هم من صلاتهم ساہون ہے اور ایک دائمون ہے، ایک غافل ہے اور ایک اس پہ قائم ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کون ہے دائمون، وہ جو خود کے مال میں حصہ رکھتے ہیں، حق للسائل والمحروم، مانگنے والوں کا اور ان لوگوں کا جو محروم ہیں، وہ جنت میں جائیں گے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورہ معارج پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم صلاۃ والے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کن صلاۃ والوں کو کہا ہے کہ جو دین جھٹلاتے ہیں، جو مسکین کو یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے۔ کہ وہ کہہ رہے ہیں ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالوا لم نک من المصلین، ہم مسلین میں سے نہیں تھے، ولم نک، اور نہیں تھے ہم، نطعم المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے والے، وکنا نخوض مع الخائضین، ہم بحث کرنے والے تھے ساتھ بحث کرنے والوں کے، وکنا نکذب بیوم الدین، ہم یوم دین کو جھٹلانے والے تھے۔ سورہ ماؤن پڑھ لو پھر، ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا ہے کہ کون ہے وہ شخص جو ارائیت الذی یکذب بالدین، جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، دین کا مطلب ہے دینا۔ یوم الدین وہ دن جس دن دیا جائے گا انعام اور سزا، اس دن تم سے کچھ لیا نہیں جائے گا، تمہیں دیا جائے گا۔ قرآن میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس دن کافر کہے گا آج مجھ سے میرے بیٹے، ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، آج مجھ سے میرے بیٹے لے لو، میری بیوی لے لو، میرے بچے لے لو، میرا مکان لے لو، میرا خاندان لے لو جس کو میں ویلیو دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اتنا ہی نہیں، وہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب بھی دے دے، اس سے لیا نہیں جائے گا۔ وہ تو دینے کا دن ہے، وہ تو اللہ نے بدلہ دینا ہے آج، وہ تو یوم الدین ہے، کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ آتان الیقین، آ گئی ہم کو موت۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، ہمیں یقین آ گیا، مر گئے، ہماری آنکھ کھل گئی۔ مرے گا تو آنکھ کھلے گی، مرے گا تو آنکھ کھلے گی۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں فما، پس نہیں، تنفعہم، فائدہ دیتی ان کو، شفاعت الشافعین، کسی سفارش کرنے والے کی سفارش۔ جہاں واضح لکھا ہوا، لوگ بولیں گے نہیں یہ کافروں کے متعلق لکھا ہوا ہے۔ اچھا تو پھر مومن کو سفارش کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اگر تم مومن ہو، تمہاری بھی حالت ایسی ہی ہے کافر جیسی کہ تم نے یوم دین کو جھٹلایا ہے، تم نے دین کو جھٹلایا، تم نے یتیم کو کھانا نہیں کھلایا، مسکین کو کھانا نہیں کھلایا، ان کو کھانا کھلانے کی پالیسیز نہیں بنائی، لوگوں سے بحث کرتے رہے ہو۔ تمہارا سفارشی آ جائیں گے محمد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس، وہ آ جائیں گی تمہاری سفارش کرنے۔ انہوں نے تو خود ان کی زبان مبارک سے جو لکھا ہوا وہ ہم پڑھ رہے ہیں، فما تنفعہم شفاعت الشافعین، نہیں ان کو فائدہ دینے والی کی سفارش کرنے والی کی سفارش۔ فما لہم، پس کیا ہے ان کو، ان لوگوں کو ہے کیا، ان یہ کہ التذکرہ، کہ جو نصیحت ہے، معرضین، اس سے منہ موڑ رہے ہیں، کہ جو نصیحت کی جا رہی ہے اللہ کو رب مان لے، اللہ کو رب مان لے، کہ جو تجھ کو پال رہا ہے وہ اللہ ہے، وہ صرف تجھ کو نہیں پال رہا، وہ جہان والوں کو پال رہا ہے، وہ زمین کو پال رہا ہے، آسمان کو پال رہا ہے، اس کو رب مان لے، اس کو رحمان مان لے، اس کو مالک یوم الدین مان کے پھر اس کا عبد بن، پھر بول کہ میں اس کا عبد ہوں، ایاک نعبد، پھر بول۔ تو اس کو رب مانتا نہیں ہے، اس کو رحمان مانتا نہیں ہے، اس کو تو
یوم دین کو ہی تو نہیں مانتا تو مالک یوم دین کو کیسے مانے گا؟ یوم دین کو تو جھٹلا رہا ہے، تو مالک یوم دین کو کیسے مانے گا؟ تو لوگوں پہ رحم نہیں کر رہا تو رحمان کا عبد کیسے ہو سکتا ہے؟ رحمان تو وہ تو اس کا بندہ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو جہان والوں پہ رحم کر رہا ہے، وہ جہان کو پال رہا ہے، تجھے جو اس نے پالا تو اس کو نہیں مال خرچ کر رہا، اس کے بندوں کو اس کی راہ میں فی سبیل اللہ نہیں دے رہا، جو لوگ محروم ہیں، حق للسائل والمحروم نہیں ہیں، تو اس کا عبد کیسے ہو گیا؟ اب تو منہ سے بولے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو محمد پر فرض ہو گیا کہ وہ تجھ کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالے گا؟ تو یہ تمہارے خود سے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے جس سے یہ پڑھ رہے ہیں، یا انہوں نے ہم سے قسمیں لی ہیں جو قیامت کے دن تک پہنچتی ہوں، یا ان کے پاس کوئی کتاب ہے جو اس میں وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے جو ان کے لیے بہتر ہے، اس کو وہ پڑھ رہے ہیں؟ تعالیٰ نے کہا کیا ہو گیا تمہیں، کیسا حکم کرتے ہو؟ کیا ہم مجرم کو مسلم کے برابر کر دیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کأنہم، جیسے یہ لوگ، ان کی مثال دے رہی ہے حمر، ڈنکیز ہیں، گدھے ہیں، حمر مستنفرہ، بھاگتے ہوئے، بھاگنے والے، ددکے ہوئے بھاگ رہے ہیں گدھے۔ زیبرا کو دیکھا نا وہ کیسے بھاگتا ہے، شیر کی آواز سن کے، فرت، فرار پکڑتے ہیں، من کسورہ، شیر کی آواز آتی ہے، غرات آتی ہے شیر کی تو بھاگ جاتے ہیں۔ کیا مثال کہ یہ ویسے منہ سے تو بول رہے ہیں کہ ہاں ہاں ہم کریں گے، ہم کریں گے، ہم کریں گے، جی کریں گے، جی کریں گے، جب وقت آیا کرنے کا شیر کو دیکھ لیا بھاگ رہے ہیں، اندازے کرنے لگتے ہیں پھر اس وقت، نہیں یار میرے پاس ہے نہیں، میں نے ادھر بھی دینا ہے، میں نے ادھر بھی دینا ہے، میں یہ کیا کروں گا، پتہ نہیں کہاں سے آئیں گے، پہلے کہاں سے آئے تھے، اللہ نے دیے تھے، وہ نہیں مان رہا، وہ کہہ رہا ہے میں نے خود اتنی محنت سے کمائے تھے۔ اسی طرح جس طرح قارون کو کہا گیا کہ جو اللہ نے اس کی قوم کے لوگوں نے اسے کہا کہ جو اللہ نے تجھ پہ نعمت کی ہے اس میں آخرت کا گھر ڈھونڈ، اس نے انکار کیا، اس نے کہا یہ میں نے اپنے علم سے کمایا، اپنی نالج سے کمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بلکہ حقیقت کیا ہے، بل یریدو، ارادہ کرتا ہے، کل امرئ منہم، ان میں سے ہر ایک آدمی یہ ارادہ کرتا ہے، ان یؤتا، کہ اس کو دیا جائے، صحف منشرہ، کھلے صفحے، کھلا منشور، کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بل لا یخافون الآخرہ، یہ لوگ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، کلا، ہرگز نہیں، انہ تذکرہ، یہ نصیحت ہے، یہ جو کتاب تمہارے سامنے ہے یہ نصیحت ہے، یہ یاد کرنے کی، داد وصولی کی، کان پہ ہاتھ رکھ کے سانس روک کے قرأت پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ ثواب کمانے کی کتاب نہیں ہے، اس پر عمل کرو گے تو ثواب ملے گا، یہ ایک رات میں پڑھ لینے سے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اب میں لوگوں کے یہ جب وہ فاتحہ خوانی کر رہے تھے، میں کیوں نہیں اٹینڈ کرتا کہ وہ انہوں نے جنات سے ایک بات لی ہوئی، اپنے آباء و اجداد سے جو ان کو نظر نہیں آتے ان سے ایک بات لی ہوئی کہ کسی کی فاتحہ میں کھڑے ہو جاؤ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو، 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لو تو پورے قرآن کا ثواب ہو گیا، خود سی بنائی ہوئی بات ہے۔ یہ ہے سحر۔ جادو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میجک کا مطلب جو سیلف کریشن، خود سے تم نے بنا دی۔ اب وہ نام کس کا لیں گے؟ اپنے، وہ بولیں گے رسول اللہ نے یہ کہی، اور رسول اللہ کی زندگی میں وہ لوگ تو نہیں تھے جو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے آباء و اجداد ہیں، تو ان کے آباء و اجداد کیا ہو گئے؟ ان کے لیے ڈھال ہو گئے، جن۔ وہ بڑے بڑے لوگوں کے نام لیتے ہیں، اس امام نے کہا، اس امام نے کہا، اس صحابی نے کہا، اس صحابیہ نے کہا، اور اللہ کے راستے سے روک دیتے۔ قرآن میں لکھا ہوا واضح، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، انہ تذکرہ، یہ نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، جو کوئی چاہتا ہے وہ نصیحت پکڑے، یاد نہ کرے اس کو یاد رکھے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے نہیں کہ تو اس کو طوطے کی طرح پڑھے، یہ کتاب ایسی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ نہیں کہا کہ اس کو تم یوں پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طرح پڑھنے کا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ ایک رات میں شبینے کر رہے ہیں، اس طرح پڑھنے کا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے واضح کہا ہے، وَقُرْآنًا، فرق نہ ہو، ہم نے اس کو جدا جدا کیا، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، کہ تو اس کو پڑھے اوپر انسانوں کے، کس فارمیٹ میں؟ عَلَى مُکْث، ٹھہر کے، عَلَى مُکْث،
الا اوپر مکس. جو ویکیبلری اللہ تعالیٰ نے یوز کی, جو ٹرمینالوجی یوز کی, مکس, یہ وہ لفظ ہے جو ان کافروں کے لیے, ان جہنمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ماں کی سینہ فیہا ابدا, جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. ماں کی سینہ, ٹھہرے رہیں گے. جو اللہ تعالیٰ نے کہا جو پانی ہم برساتے ہیں تو اس کے اوپر جھاگ آتا ہے, وہ اڑ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. مانے تو اسی طرح جو تم زیور کو دھونکتے ہو آگ میں تو اس کے اوپر بھی جھاگ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو چیز زمین میں رہ جاتی ہے وہ تمہیں فائدہ دیتی ہے, جو پانی زمین میں ٹھہر جاتا ہے وہ تمہیں فائدہ دیتا ہے. اس کے لیے بھی لفظ ماں کا سا استعمال کیا. سوچ سمجھ کے موسیٰ علیہ السلام نے جب آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں کو کہا ٹھہرو, لفظ ماں کا سا آیا, کی سو, تم سب سٹاپ کرو, انی آنست نارا, مجھے آگ دکھی ہے. تو یہ جو یاد کرے, لوگ یاد کرتے کیوں ہیں؟ وہ پھر کہہ رہے ہیں دورہ قرآن ہو رہا ہے, شبینہ قرآن ہو رہا ہے, 3 راتوں میں جی رمضان کی آخری 3 راتوں میں جی ختم شریف ہوگا ہمارے جی مسجد میں. وہ کیا کر کیا رہا ہے؟ سوچو تو صحیح, کر کیا رہا ہے؟ ابھی آپ پانی پی رہے ہو, آپ پانی پی رہے ہو, پانی پی رہے ہو نا, آپ تو یوں نہیں پتہ پانی پی رہا ہوں, اس کا مذاق اڑایا جائے گا. آپ عربک جب سنو گے, نارمل عربک سنو, عربک نیوز لگاؤ, عربک لوگوں کو بات کرتے دیکھو. عربک لوگ بات بھی تو کرتے ہیں نا, ابھی عربک ٹی وی لگاؤ, وہ لوگ بات چیت بھی تو کر رہے ہیں, نیوز بھی لگی ہوئی ہے. وہاں تو وہ کوئی مدے نہیں کھینچتا, وہاں تو کوئی مد نہیں کھینچتا. تو نارمل بات کرتا ہے, جس طرح میں جو بات کر رہا ہوں اس میں زیر زبر سب آ رہا ہے, یہ کھڑی زبر وغیرہ نہیں آ رہی, یہ نہیں آ رہی. اسی طریقے سے وہ جب بات کرتے ہیں تب بھی نہیں آتی. اسی طرح انگریز بات کرتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے بات, چائنیز بات کرتے ہیں ان میں بھی نہیں ہوتی. اور نارمل ویز نے بات اس طرح تو اس کی بات ہی نہیں ہوگی. اب کہہ رہے ہیں فلما جاء موسیٰ بآیاتنا, وہ کھینچ کے بولا نا جب موسیٰ آیا ان کے پاس ہماری نشانی کے ساتھ, تو بات تو ختم ہو گئی. تو سوچو عربی اس کو کیسے سن رہا ہوگا, یہ کیا بول رہا ہے؟ وہ ان دی فارم آف سنگنگ. جس طریقے سے ہندو اپنی سنسکرت کی چیزیں پڑھتے ہیں, جس طریقے سے کرسچنز جو ہیں وہ انہوں نے نام دیے میں سونگ کر کے وہ زبور کو پڑھتے ہیں, اسی طریقے سے جیوز بھی پڑھتے ہیں, مسلمان بھی اسی طریقے سے پڑھ رہے ہیں. تو وہ یاد اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ اس کو اس طریقے سے لے کے ساتھ پڑھیں, اور اس کو وہ کہتے ہیں جی ہم ترتیل کل کے سبق میں پڑھائی گئی تھی کہ ترتیل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ورتلناہ ترتیلا, ترتیل یہ ہے. جو بندہ جس طرح قرآن پڑھ رہا وہاں سے ہٹ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ہو رہا ہو تو وہاں مت رکو, سوائے یہ کہ شیطان تمہیں اگر بھلا دے, اور جب یاد آ جائے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو, تم انہی میں سے ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک اللہ منافق کو, بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو, منافقوں کو کافروں کے ساتھ جہنم میں ڈالے گا. اور ساتھ ہی کہا کہ جو منافق ہے وہ جہنم میں سب سے نیچے. ہر چیز کے طریقے ہوتے ہیں. آپ اسمبلی میں کھڑے ہو, وہاں کوئی بچہ آ کے اس طریقے سے کرت کر رہا ہے, آپ اس کو بعد میں جا کر اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی جان اس طریقے سے نہیں ہوتا. کبھی بھی فتنہ نہیں کھڑا کرنا کہ وہ پڑھ رہا ہے اور آپ وہاں پہ شور شرابہ کر دو. ٹیچر کے ساتھ جا کے بات کر لیں کہ آئندہ میں پڑھوں گا, یا آپ بولو کہ میں اسمبلی اسکپ کروں گا. سمجھ آئی؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی زبردستی کفر کرایا جائے اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب ہے معاف کرنے والا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کلا ہرگز نہیں, انہ تذکرہ, یہ نصیحت ہے, فمن شاء ذکرہ, جو کوئی چاہے نصیحت پکڑے. اب مجھے بتاؤ اگر آپ کو نصیحت کی جاتی ہے کہ اگر آپ کو آپ کی والدہ نے یہ نصیحت کی کہ بیٹا سڑک پہ اگر کوئی بوڑھا جا رہا ہو تو اس کو روڈ کراس کرا دو, آپ اس کو یاد کرو گے یا اس پہ عمل کرو گے؟ کہ آپ نے یاد تو کر لی سڑک پہ جاتے ہوئے بوڑھے کو روڈ کراس کرانا ہے, سڑک پہ جاتے ہوئے بوڑھے کو روڈ کراس کرانا ہے, آپ نے یاد تو کر لی. 50 دفعہ بولے سڑک سے جاتے ہوئے بوڑھے کو روڈ کراس کرنا ہے, اب جا رہا تھا آگے سے بوڑھا آ رہا تھا تو آپ نے اس کو روڈ نہیں کراس کرایا. تو آپ نے تو نصیحت حاصل نہیں کی. آپ کی ماں نے آپ کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا بوڑھے کو, کمزور کو روڈ کراس کرا دینا, آپ نے نصیحت پکڑی نہیں. نصیحت کو پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں پکڑ لی, اس کو اپنے تھام لینا, اس پہ عمل پیرا ہونا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. تعالیٰ نے کہا کلا ہرگز نہیں, انہ تذکرہ, یہ پورا جو قرآن ہے یہ تذکرہ ہے, نصیحت ہے,
فمن شاء ذکر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، تم کیا نصیحت پکڑو الا مگر یہ کہ ان یشاء اللہ، یہ کہ چاہے اللہ، کیوں اس کے ہاتھ میں ہے نا، جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا گمراہ کس کو کرتا ہے، وما یضل به الا الفاسقین، جو فاسق ہیں، جو قرآن پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کا ایک فارمیٹ بتایا نا، طریقہ بتایا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تو پڑھنے لگے قرآن، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ایک طریقہ یہ بتایا، اس میتھڈ کو تو ایڈاپٹ کرو کہ خود کو اللہ کی گرفت میں دے دے۔ یہ تم کہا نا کہ اعوذ باللہ پڑھ، نو پڑھنے کی اللہ، یہاں پہ جو فعل ہے، یہاں پہ جو ورب ہے، یہاں پہ جو فعل ہے، یہاں پہ جو ورب ہے وہ اعوذ ہے، پناہ لینا، خود کو اللہ کی گرفت میں دینا۔ مطلب اب جب تم قرآن پڑھ رہے ہو، تم نے پوری زندگی قرآن پڑھنا ہے نا، تو تم اس کے ساتھ شیاطین کی طرف نہ جاؤ۔ ہم سورہ جن میں پڑھنا کہ جن آئے تو انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آگے اعوذ کی بات آئی کہ ہم کہتے ہیں، ہم یہ گمان کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ پہ جھوٹ نہیں بولتے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت سے انسانوں نے جنوں کی پناہ لی ہوئی، جنوں کی گرفت میں۔ تو جب تو قرآن پڑھے گا، تعالیٰ نے کہا نا وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اللہ کی چاہت کے بغیر تو نصیحت نہیں پکڑ سکتا۔ تو نے قرآن پڑھنا ہے تو ایک تو خود کو اللہ کی پناہ میں دے گا، قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، قرآن کے ساتھ کچھ اور نہیں پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، جنات کی پیروی نہیں کرے گا، جن کو جانتا نہیں ہے، جن کو دیکھا نہیں ہے، یہ ہے تیرے پاس اللہ کی طرف سے تذکرہ، اس کو پکڑ۔ اور تعالیٰ نے کہا کس طریقے سے پڑھے گا کہ قرآن ہم نے اس کو جدا جدا کیا، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، اس پر عمل کر۔ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ، وہی ہے لائق ڈرنے کے، وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، وہی ہے لائق بخشنے کے۔ صدق اللہ العظیم۔